اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مختصر تشریح سن لیجیے۔ روز قیامت کو یوم حسرت کہا اس لیے کہ اس روز سبھی حسرت کریں گے۔ بدکار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائیں۔ یعنی حساب کتاب کر کے صحیفے لپٹ دیے جائیں گے، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھی کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا، اے دوزخیوں، تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اپنا مالک آپ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک درمیانی وقفہ ہے۔ پہلے بھی صرف خدا تمام چیزوں کا مالک تھا، اور آخر میں بھی یہ صرف خدا ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہوگا۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جس کو یہاں حقیقی معنوں میں کوئی مالکانہ حیثیت حاصل ہو۔ آدمی دنیا میں ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو اس کو موقع ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ نئی زندگی شروع کر سکے۔ اس کے پاس ساتھی اور مددگار ہوتے ہیں جو اس کو سنبھالنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر آخرت کی ناکامی ایسی ناکامی ہے کہ جس کے بعد دوبارہ سنبھلنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ کیا عجیب حسرت کا لمحہ ہوگا، کیا عجیب حسرت کا لمحہ ہوگا جب آدمی یہ جانے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا، یہاں تک کہ کرنے کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور اعمال کرنے کی، نیکیاں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔